السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 16 میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم دجال کو اللہ کا دیا ہوا تلوار جیسا ہتھیار سے تیزی سے وار کرتا ہے۔ دجال بہت ہی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں، وہ اپائج ہو جاتا ہے۔ اس لیے محمد قاسم اسے زمین کے گہرے میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس جگہ پر جہاں وہ دفن تھا وہاں محمد قاسم نے لوہا پگھلا دیا اور اپنے آپ سے کہا دجال مرا نہیں ہے، لیکن یہ اسے دھیما کر دے گا۔ اس کے لیے بہت سے سال لگ جائیں گے کہ وہ وہاں سے نکلے۔ اب آگے محمد قاسم کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں ہم ایک بہت بڑی بلڈنگ میں تھے۔ بلڈنگ کا مینجمنٹ ایک ایسے سسٹم کے ذریعے کیا جاتا تھا جو کسی کو بھی بھاگنے سے روکتا تھا۔ میں اس بلڈنگ کی سسٹم سے بہت پریشان تھا اور میں اسے بچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے بتایا ایک راستہ ہے، اسے ڈھونڈو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے فوراً تلاش شروع کر دیا اور راہ میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی۔ میں نے ان سے کہا اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ نظام سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے، چلو آؤ اور ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ کسی نے بھی کبھی اس عمارت سے باہر نکلنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈا، اور اگر کسی نے کیا بھی تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اپنا وقت ضائع نہ کرو اور ہمارا وقت بھی ضائع نہ کرو۔ کیوں نہ تم بھی سبھی کے ساتھ اس عمارت میں رہتے ہو؟ میں نے اپنے دل میں کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، غلامی کی طرح جینا؟ میں نے اسے منع کر دیا اور اپنی تلاش جاری رکھی۔ میں نے کچھ متاثر لوگوں کو پایا جو کہ فالوورز کے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے اپنے فالوورز سے کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ آدمی پاگل ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل میں ایک کمی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے پرواہ کی کہ کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا اور اللہ نے ابھی تک میری مدد نہیں کی تھی۔ میں نے نراش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ایک کے بعد ایک کئی ہالوں سے گزرتا ہوا چلا گیا، جب تک میں ایک ایسی جگہ پر نہیں پہنچ گیا جہاں سورج کی روشنی تھی، اور وہ روشنی ایک یا دو لوگوں پر پڑ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ان میں سے ایک نے کہا دیکھو کتنا سندر سویٹر ہے اس کا۔ میں نے اپنے سویٹر کو دیکھا اور میں حیران ہو گیا۔ سوچتا ہوا میں نے یہ کب یہ سویٹر پہنا تھا۔ یہ سویٹر سچ مچ بہت سندر تھا اور اس کے رنگ بھی کمال کے تھے۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے میں روشنی کی طرف چلتا رہا۔ ایک آدمی نے کہا اگر وہ سچا ہے تو وہ کھانا اور پیسہ بانٹے گا۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور روشنی کی طرف گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چھید تھی جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے خوشی محسوس کی، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ چھید اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں اس سے نکل سکوں۔ اس لیے اپنا ہاتھ اندر ڈالا کہ کیا میں اس سے بڑا کر سکتا ہوں، اور پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا سر اندر ڈالا اور میں اسے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے بہت خوشی محسوس کی، جانتا ہوا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ میں نے آگے بڑھا اور اپنا گھر ڈھونڈا۔ میرے گھر کے اندر کئی پنچھی پنجروں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بھوکے تھے اور زور زور سے آواز کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں کیسے کھانا کھلاؤں، کیونکہ میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے پرواہ کی اور اپنے ہاتھ کو مسل کر لیا، اور پھر اچانک مجھے اناج کا احساس ہوا۔ میں نے اناج کو پنچھیوں کے کنٹینر میں ڈالتا رہا جب تک وہ بھرا نہیں ہو گیا، اور میرا ہاتھ بھی اناج سے بھر رہے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر سوچا کہ یہ اناج کہاں سے آیا ہے۔ میں نے ہر پنچھی کو تھوڑا سا کھانا کھلایا، ڈر رکھتا ہوا کہ میرے ہاتھوں میں جو اناج تھے وہ ختم نہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے پنچھیوں کو پانی بھی ویسے ہی دیا اور وہ سب کھانا کھانے لگے۔ اس سب کچھ کرنے کے بعد میں نے بہت تھکان محسوس کی اور اپنے آپ سے کہا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے ان کی پنجروں کی دروازہ کھولی اور ان سے کہا کہ صبح نکل جاؤ اور اپنا گزارا خود ڈھونڈو، اور شام کو اپنے پنجروں میں واپس آ جانا اور اپنے پنجروں کو بھی صاف بھی رکھنا۔ سبھی پنچھی راضی ہو کر بولے ہم آپ کی ہر ایک حکم پہ عمل کریں گے۔
میں نے حیران ہو کر سوچا کہ یہ کیسی پنچھی ہے جو مجھ سے بات کر سکتی ہے۔ پھر ان سبھی پنچھیوں نے وہی کیا جو میں نے ان سے کہا تھا، اور ان کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، میں ان پنچھیوں کو بلڈنگ کے امیر لوگوں کو بیچوں گا اور پیسے کماؤں گا، اور مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے جو بلڈنگ کے لوگوں کو متاثر کرے، اور میں ان سے آگے نکل جاؤں تاکہ وہ میرے شرط مان لے۔ میں نے یاد کیا کہ اس بلڈنگ میں انہیں بجلی کی کمی تھی، تو میں نے ایک ایسا جنریٹر بنانے کی اچھا کی تاکہ بجلی آ سکے۔ پھر اللہ کی مہربانی سے میرے سامنے ایک طاقتور اور نیا جنریٹر آ گیا۔ میں نے بہت حیران ہوا۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا اور اللہ نے اسے حقیقت میں بدل دیا۔ میں نے اس بلڈنگ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے بجلی پیدا کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور نیا فارمولہ کھوجا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے سب سے اچھے انجینئرز کو بھیجا اور وہ جنریٹر سے حیران ہو گئے، اور انہوں نے بھی ایسے ہی ایک جنریٹر بنانے کا فارمولہ مانگا۔ مجھے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ فارمولہ تمہیں مفت میں دوں گا؟ پھر میں نے پنچھیوں اور فارمولہ کو بیچ کر بہت سارا پیسہ کمایا۔ میں نے بلڈنگ کے مالکوں کو پیسے دیتے ہوئے کئی لوگوں کو آزاد کیا۔ میں نے لوگوں میں پیسے بانٹے اور انہیں کھانا بھی دیا، اور انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ بلڈنگ میں ابھی بھی کئی لوگ تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ان سبھی کو باقی کا کھانا اور پیسہ دوں گا یا نہیں۔ اب مجھے لگتا تھا کہ اگر پیسہ ختم ہو گئے اور میں دوسروں کو بچا نہیں پایا اور ان میں بات نہیں پایا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے آسمان سے کہا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑتے اور صبر کرتے ہیں، تو اللہ انہیں ایسا ثواب دیتا ہے، اور اللہ کے خزانے بانٹنے سے ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ لگاتار بڑھتے ہیں، اور اللہ جو کرتا ہے اس پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہیں پر پارٹ 17 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 18 میں ہم سنیں گے کہ دجال کا جادو اور مسلمانوں کی لاپرواہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔